وہ ایک اجمل اور یہ تو ایک میڈ اپ سی سٹوری ہے. کوئی آدمی مان سکتا ہے کہ 2 کشتیاں ان کی پوری نیوی کے اندر سے چلتی ہوئی آ کے ساحل پہ آ گئی ہیں, 10 بندے اس میں ہتھیار بانٹ لیے انہوں نے اور 4 مختلف ٹارگٹ پہ چلے گئے ہیں, اور 3 دن انہوں نے ایسی تیسی پورے شہر کیا اور ان کی سیکیورٹی کے اداروں کی پھیر دی ہے, اور اس کے بعد ابھی ایئر فورس ان کی آتی ہے تو ٹیکنیکل فالٹ کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ یہ لڑیں گے تو یہ نیوی کیسے لڑے گی؟ اور ان کی فورسز بمبے کا جو کمانڈر آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بار بار ہمیں دھمکی دے رہے ہیں, یہی ان کا میڈیا کہہ رہا ہے. ہم تیار ہیں بالکل, اگر یہ تیار ہیں, اگر یہ جنگ ہم پہ مسلط کریں گے تو پاکستان کو تیار ہونا پڑے گا. جنرل حامد صاحب, یہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں, انڈیا اور پاکستان, آپ کو پتہ ہے نیوکلیر وار بھی ہو سکتی ہے. یقیناً ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے جو احتیاط کرنی ہے وہ انڈیا نے کرنی ہے. دے آر انیشیٹرز آف دس ہول تھنگ. انہوں نے بمبے دھماکوں کے بعد پاکستان کو الزام دیا, انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ ہمارا کمپلائنس نہیں ہوگی, ان چیزوں پہ ایکشن نہیں لیا جائے گا, اور وہ لسٹ 40 آدمیوں کی دے دی, 20 کی دے دی یا 40 کی, وہ 40 کے 40 آدمی بمبے دھماکوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں ہوتے. ڈفرنٹ پیپل. جنرل اشوک, یہ جنرل حامد نواز صاحب نے یہ جو کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وار کو انیشیٹ کر رہا ہے انڈیا, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں ایک وار کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات, یہ جو اجمل قصب کے بارے میں اور ایویڈنس کے بارے میں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتا ہوں جی, جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں. نہیں, ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اتنا بڑا انڈیا جو ہے, کلکتہ بھی ہمارے ہتھیاروں کی زد میں ہے, اور یہ ویپن بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں اور بڑے ڈیڈلی ہو گئے ہیں. اگلی لڑائی یہ ہفتوں اور مہینوں والی نہیں ہونی, یہ گھنٹوں اور دنوں والی لڑائی ہونی ہے. اس لیے بہت محتاط ہندوستان کو ہونا چاہیے. اور جب یہ بارڈر پہ بات کرتے ہیں کہ جی فوجیں آ گئی ہیں, جب ایئر کرافٹ بارڈر کے ساتھ ساتھ فلائی کر رہے ہیں, تو اس میں 3 میں سے ایک کام ضرور ہو جائے گا. کہیں کوئی بارڈر پہ جھڑپ ہو جائے گی فوجوں کی, یا ہوا میں ہمارے ہوائی جہاز لڑ پڑیں گے, یا انڈیا میں کوئی اور بنگلور میں یا کسی اور شہر میں اس طرح کا دھماکہ ایک اور ہو جائے گا. اور یہ غلط فہمی ہندوستان کو بہت مہنگی پڑے گی. یہ اگلی جنگ جو ہے, انڈیا شائننگ ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا شائننگ ہی رہے, یہ اندھیرا انڈیا نہ ہو جائے.